بات کچھ اس طرح ہوئی کہ ابو عامر ایک راہب تھا جو نصرانیت اختیار کر کے مدینۃ المنورہ میں بسنے والے قبائل کا ایک پیشوا بنا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ تو ابو عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا اور کہا کہ یہ آپ کیسا دین لائے ہیں، نئی چیزیں ہیں، مطلب اعتراضات پیدا کیے اس نے۔ تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ مکالمہ کیا اور آپ نے جواب دیے اسے، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہوگا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ تنہا مرے گا، دور دراز مسافرت پر مرے گا اور اپنے خاندان سے جدا ہو کر مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا، بہت نصیحت کی، لیکن اس بدقسمت بد نصیب کے حصے میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ کر یہ نکلا تھا کہ میں ہر میدان میں آپ کی مخالفت کروں گا، اور غزوہ حنین تک مسلسل ہر غزوے میں وہ دشمنوں کی طرف سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا، جنگ کرتا تھا، جنگ میں شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری دشمنی اس کی حسد کی بنیاد پر تھی۔ اور آج بھی ہم معاشرے میں دیکھیں، بلکہ کسی اور کی طرف کیا دیکھیں، اپنی طرف ہم دیکھیں، حسد کا شکار ہے، اور اس حسد نے ہمیں خراب کر رکھا ہے۔ دوسرے کی کوئی چیز، کوئی نیکی، کوئی کام ہمیں اچھا ہی نہیں لگ رہا، اچھا ہونے کے باوجود بھی، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم حسد میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ بہرحال فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی ایسی مسجد بنائی جس مسجد میں اسلام کو نقصان دینے کا منصوبہ تھا، اور مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد بنائی، وَكُفْرًا، اور کفریہ سازشیں کریں گے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور المؤمنین میں، ایمان والوں میں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں گے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
قبل، اور گھات لگانے کی جگہ بنائیں گے اس شخص کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، جب آپ ان کا پردہ فاش کریں گے تو وہ قسمیں کھائیں گے، زور زور کی قسمیں کھائیں گے، بڑی زبردست قسم کی قسمیں کھائیں گے، اور کہیں گے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے ایسا شر پھیلانے کا، ہم تو یہ مسلمانوں کی بھلائی ایسی چاہتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالی ان کے جھوٹے ہونے پر گواہ ہے، اللہ تعالی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع تھی، منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد زرار بنائی، اور ان کا مقصد قرآن نے بیان کیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اور وہاں کفریہ مشاورت کرنا، ایک مقصد یہ تھا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، اختلاف ڈالنا تھا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور تیسرا مقصد بظاہر نام تو مسجد تھا، اصل میں اس کو گھات کی جگہ بنا رہے تھے اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ اور یہ ابو عامر فاسق تھا جس کا نام حضور نے فاسق رکھا، لوگ تو اس کو راہب کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا۔ اور یہ شخص رابطے میں رہتا تھا منافقین کے، کل ملا کے 12 منافق تھے جن کے ساتھ یہ رابطے میں تھا، اور اس نے کہا کہ میں شاہ روم کے پاس جا رہا ہوں، ایک لشکر تیار کرا کے لے آؤں گا، مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، بچے کھٹوں کو مدینہ کی سرزمین سے بے دخل کر دوں گا، لہذا تم جو ہے ایک مسجد بناؤ۔ اور یہ 3 مقصد، پہلا مقصد کفر اور نقصان تھا، اور دوسرا مقصد مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا تھا، اور تیسرا مقصد یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے گھات کی جگہ بنائی جائے، جہاں اسلحہ جمع کیا جائے، ساز و سامان جمع کیا جائے، اور خوب مشاورت کے ساتھ دین اسلام کی مخالفت کے پروپیگنڈے اور سازشیں یہاں تیار کی جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے مسجد بنائی، اور اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر درخواست دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد بنائی ہے، کیونکہ جب سخت سرد راتیں اور اندھیری راتیں اور بارشوں والی راتیں آتی ہیں
تو کمزور مسلمان، بوڑھے مسلمان، بیمار مسلمان مسجد قباء میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ بہت دور ہے، اور ساتھ میں یہ عذر بھی دیا کہ وہاں جگہ تنگ ہے، مسجد چھوٹی ہے، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، لہذا آپ تشریف لائیں برکت کے طور پر، یہاں نماز پڑھ دیں تاکہ ہمارے لیے دلیل بن جائے اور خیر و برکت ہو جائے، اور لوگ آ کر یہاں نماز پڑھیں۔ جیسے آج کل ہم بھی مساجد بناتے ہیں، کسی بڑے اللہ والے کو بلا لیتے ہیں، اور ایک تو مسجد کی تشہیر ہو جاتی ہے، دوسرا اس میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو مجھے سفر درپیش ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، غزوہ تبوک کی جنگ کے بعد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ وعدہ فرمایا، اور واپسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 1 گھنٹے کی مسافت پر مدینہ منورہ سے دور آپ نے قیام کیا تھوڑی دیر، اور یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی سفر سے جب آئے، قریب آ کر تھوڑا فریش ہو لے تو اچھی بات ہے، کہ گھر والے استقبال کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ تھکا تھکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا، تو وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، تو اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہ ہونا، یعنی وہاں نماز نہ پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ اکرام کو حکم فرمایا، جاؤ مسجد زرار کو گرا دو۔ تو حضرات صحابہ اکرام جن کو حضور نے حکم فرمایا تھا، وہ آئے، اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد زرار کو گرا دیا، آگ لگا دی۔ تو اس میں جو لوگ تھے وہ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنچے تو یہ جگہ ایک صحابی کو عنایت فرمایا، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، فلاں آدمی ہے اس کو دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو دے دی۔ مورخین نے لکھا ہے، اور بعض تفاسیر میں بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ وہ آدمی جب اس جگہ گھر بنوا کے اس میں رہا، اس کی اولاد نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں جو تھی وہ بھی مر گئی، اور وہاں کوئی پرندے انڈے نہ دے سکے، کوئی جانور پھلے پھولے نہیں ہیں، اور آج تک وہ جگہ ایسی ہے۔ آج بھی جائیں مسجد قباء کے قریب وہ جگہ ویران ہے،
وہاں نہ کوئی گھر بنوانے کو تیار ہے، نہ کوئی کاروبار کی جگہ بنوانے کو تیار ہے، بالکل ویران پڑی ہے وہ جگہ۔ تو ہم بھی سوچیں سمجھیں اور اپنی مساجد کی بنیاد خالصتاً تقوی پر ہو، کسی سے مقابلے بازی کے لیے نہ ہو، کسی دوسری مسجد کی آبادی توڑنے کے لیے، کسی دوسری مسجد کو ویران کرنے کے لیے، اور اپنی حیثیت منوانے کے لیے مسجدیں نہیں بنوانی چاہیے۔ اگر کہیں ایسی مسجد بن جائے، شرعی طور پر اس مسجد کو آپ گرا نہیں سکتے اور نہ ہی اس مسجد کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اور ہم اتنا مکلف ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے ہے اس کی آبادی کو توڑا جائے، اس کی شان و شوکت کو نقصان پہنچایا جائے اور نمازیوں میں تفرقہ ڈالا جائے، تو پھر اتنا حق ہے کہ اس مسجد میں جا کر کبھی نماز نہ پڑھیں۔ جو مسجد پہلے تھی اسی میں نماز پڑھیں، اسی کو آباد کریں۔ پر افسوس یہ ہے کہ بعد یا پہلے والی مسجد کی بات تو جہاں رہی، ہماری مساجد آج ویران ہے، رو رہی ہے، شکایات کر رہی ہے کہ نمازی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، گھر ویران ہو گیا اللہ کا۔ یہ مسلمانوں کے لیے باعث افسوس، باعث شرم اور باعث عار ہے کہ ہم کلمہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن افسوس اللہ کے گھر آباد نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا فیہ رجال، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس کے لوگ ایسے ہیں یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان یطہروا، پاک رہنے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، فرمایا آپ مومن ہو؟ تو انصار صحابہ موجود تھے، خاموش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا آپ مومن ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مصیبت پر صبر کرنے والے ہو؟ تو انصار صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل صبر کرنے والے۔ حضور نے فرمایا نماز قائم کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا آپ پکے مومن ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہی امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور زندگی میں انہیں جنت کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے بھی سنائے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر بعد والوں کو اعتراض کرنا اپنی بدقسمتی، بد نصیبی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
برا کہنا، برا سننا، برا سنانا، برا سوچنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اور انسان کی اپنی آخرت برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی، کیونکہ جن کو اللہ نے اعزاز بخش دیا، اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایمان کے گواہ ہیں، تو آپ کی، میری یا کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ اسے صحابہ کے ایمان پر اعتراض ہو؟ شرم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں طہارت میں کہ اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے رات؟ تو انصار صحابہ جو قبا میں موجود تھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تمہارا یہی عمل اللہ کو پسند آ گیا، واللہ یحب متطہرین، اللہ تعالی پاک رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالی پاک رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ ان سے محبت فرماتے، کیسے؟ اس کے دل میں نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کا دل کرتا ہے اللہ اللہ کروں، کبھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں، کبھی دل کرتا ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود بھیجوں، جھولیاں بھر بھر کے بھیجوں، بے حساب بھیجوں، اور کبھی دل کرتا ہے قرآن کی تلاوت کروں، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ نیکیاں اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتی ہیں، اور آدمی ناپاک اور پلیت ہو پھر وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا دل میں آنا تو اور بدن نیکیوں کا موقع بن جاتا ہے، نیکی والی جگہ پہ پھنس جاتا ہے، پھر بھی اس وہاں سے گول گلی میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں ناپاک کھڑا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں، قرآن کیسے پڑھوں، جنازہ کیسے پڑھوں۔ اور بعض تو ایسے ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے جنازوں میں جڑ جاتے ہیں، نمازوں میں تو نہیں جڑتے، ویسے بھی جنازوں میں جڑ جاتے ہیں، اسی برادری کا مسئلہ ہے، آئے کھڑے ہیں اور پڑھے جڑو۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔